بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بالآخر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دل پہ پتھر رکھ کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا ہے جن کو انہوں نے اپنا سیاسی جانشین بنایا ہے برسٹر گوہر علی خان صاحب کو کہ جی تاحیات چیئرمین میں ہی رہوں گا، آپ جو ہے وہ عارضی چیئرمین بنیں گے، لہٰذا برسٹر گوہر علی خان جو ہے وہ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بن چکے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی جو انتخابات ہے وہ ہفتے والے دن ہوں گے، جس میں برسٹر گوہر علی خان کو آپ کہہ لیں کہ بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ ابھی تک ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار تو سامنے نہیں ہے، اس لیے میں نے بلا مقابلہ کا امکان کا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ آ بھی جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ تاحیات میں آؤں اور عارضی طور پہ گوہر علی خان صاحب ہوں گے، اور جب کبھی میں رہا ہو کر واپس آ جاؤں گا تو پھر میں ہی جو ہے وہ چیئرمین کا منصب جو ہے وہ سنبھال لوں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ جو قیاس رائیاں تھیں نا کہ بشرا بی بی کو چیئرپرسن بنایا جا رہا ہے، یا ان کی جو خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ ان کو بنایا جا رہا ہے، یہ قیاس رائیاں تو ختم ہو گئی ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ خان صاحب نے اس لیے گھر کے باہر سے کسی کو لانے کے اس لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ بیگم صاحبہ کو ناراض کیا جائے اور نہ ہی بہن کو ناراض کیا جائے، کسی ایسے بندے کو لایا جائے کہ جس کو نامزد کرنے سے یا جس کو یہ عہدہ دینے سے گھر میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ بہرحال اب جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں وہ ہفتے والے دن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اپنا جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، برسٹر گوہر علی خان صاحب انہوں نے بھی کیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے کہ ایک چیز تو انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کر دی۔ کل تک تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا وہ خود ان کی اپنی جو ہے نا کہہ لیں کہ فیصلوں کو وہ شکوک و شبہات کا شکار کر رہا تھا۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب ہی ہوں گے، کبھی کہہ رہے تھے جی عمران خان صاحب ہی جو ہے بلا مقابلہ ہی بن جائیں گے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ پھر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ قیاس رائیاں آتی نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کا بیان بھی ہے، پھر کچھ لمحات کے لیے پی ٹی آئی والوں نے ان کے بیان کو، جب شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی دستبردار ہو رہے ہیں فی الحال انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے عہدے سے، تو پی ٹی آئی والوں نے ان کے اس بیان کو بڑا ناپسند قرار دیا تھا، بلکہ کچھ نے تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے تو ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو آج تو آپ نے وہی کیا نا، یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ جو چیز ان کی سمجھ میں آئے اس کو وہ اون کر لیتے ہیں، جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ایک سیکنڈ لگاتے ہیں اس کو ڈس اون کرنے میں، بھلے ان کا کوئی اپنا ہی بندہ کیوں نہ اس بات کو لے کر کے آئے۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ ان کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے، یا یہ کہہ لیں کبھی بھی ان میں نہ کوئی پختگی نہیں آ سکی، اور شاید ان کی اسی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے ان سے وہ والا واقعہ ہو گیا کہ جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کی جو دشمن ہیں ان کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں جو حرکت انہوں نے 9 مئی کو کر دی تھی۔ بہرحال ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن ابھی بھی ان کے جو آپ اگر فیصلے لیں نا تو ابھی بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ابھی بھی ان کو سیاست کرنی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ اب کچھ سیاسی حلقے ہی جو ہیں وہ خود اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ شاید 8 فروری کو ملک میں انتخابات جو ہے وہ نہ ہوں، یا انتخابات کو جو ہے وہ شاید جون کے مہینے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کے اس حکم کے پابند ہیں کہ میڈیا نے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے انتخابات کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام پیدا ہو۔ ہم تو مانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا جو حکم ہے اس کے مطابق 8 فروری کو ہی ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، لیکن میں چونکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے قائم مقام صدر ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں رانا فاروق سعید صاحب، انہوں نے میڈیا کو آفیشیلی بیان جاری کیا ہے کہ جی انہیں جو ہے وہ شاید کسی بات کا خدشہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے جا رہے، تو انہوں نے اپنے پریس نوٹ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جی شاید 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے تو ہم اس کو التوا میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی ہی لوگ ہیں جو خود اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ شاید 8 فروری کو انتخابات نہیں ہو رہے۔ بہرحال 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے،
الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے. جیسا کہ کچھ دن قبل الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا کہ وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن شیڈول جاری کر دیں گے تاکہ انتخابات کو لے کر کے اگر کسی کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہے تو وہ ابہام بھی ختم ہو سکے. تو ہم امید کرتے ہیں، آج چونکہ 29 نومبر ہے اور دسمبر کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس میں جو ہے وہ انتخابات بھی جو شیڈول ہے وہ الیکشن کمیشن سے امید کرتے ہیں کہ وہ آ جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی. ناظرین، کل 30 نومبر ہے اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ میں اپنی پارٹی کا 56ویں یوم تاسیس کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 56 سال پہلے ان کی پارٹی کی بنیاد ان کے نانا نے لاہور میں گلبرگ میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں رکھی تھی. اب ان کی پارٹی 56 سال کی ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک بھر کی پارٹی ہیں، تو انہوں نے اس مرتبہ جو ہے وہ کوئٹہ کا انتخاب کیا اپنی فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی فاؤنڈیشن ڈے کی ان کی جو تقریبات ہے وہ ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر بھی انہوں نے منعقد کروانے کا اعلان کیا کہ ہر بندہ اپنے اپنے ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر تقریبات کرے، تاکہ جو کوئٹہ چونکہ دور ہے، جو وہاں نہیں آ سکتا وہ نہ آئے، وہ یہاں پہ تقریبات کرے تاکہ جو سیلیبریشن ہے وہ ملک بھر میں ہو سکے. تو ناظرین، ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو 35 رکنی جو پارلیمانی بورڈ کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس میں جو ان کے جو ایسے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اس 35 رکنی پارلیمانی بورڈ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو خود کبھی الیکٹ نہیں ہوئے. تو وہ کیسے ان لوگوں کا فیصلہ کریں گے جنہوں نے الیکٹ ہونے کے لیے الیکشن لڑنا؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ جو اس پارلیمانی بورڈ کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان تفصیلات کو جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ دیکھتے ہوئے دور کر لیں گے، اور جو الیکشن سیل کے جو سربراہ ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب وہ بھی ان کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.